اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا وینبئکم بما کنتم تعملون فقال تبارک تعالی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین فقال تبارک تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسکم۔ میرے دینی بھائیو، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کی طرف ایک پاکیزہ، صاف ستھری، سیدھی سادی اور دلوں میں محبت پیدا کرنے والی زندگی لے کر بھیجا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں لوگوں کے لیے کشش ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں ذرا بھی شک ہو گیا تو انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا، ذرا بھی شک کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اے نبی کہہ دو فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری نقل کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ جب میں تم سے محبت کروں گا تو اپنی محبت کے پیالے میں برکت دوں گا، عزت دوں گا، شہرت دوں گا، دنیا کی ہر چیز حیاتاً طیبہ۔ میں جب تم سے محبت کروں گا تو محبت کے پیالے میں ایک خوشگوار زندگی دوں گا۔ اور محبت کا تعلق ایسے ہے فاتبعونی، اور یہی زندگی اسلام کا تعارف ہے۔ یہ مسجد کا آواز ہونا اسلام کا تعارف نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے مدارس یہ اسلام کا تعارف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ فیکٹریاں ہیں جہاں مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک مسجد اور مدرسہ ایک فیکٹری ہے جہاں مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ فیکٹری مسلمان پیدا کرنے میں ناکام ہوئے تو ہم کہیں گے یہ صرف بلڈنگ ہے۔ روزہ یہ اسلام کا تعارف نہیں ہے۔ لوگوں کو کیا پتہ کہ روزہ کیا چیز ہے۔ کئی سالوں پہلے بمبئی میں نطیم مہیلا ودیالیہ کی طرف سے ایک انویٹیشن ہوا کہ ہم ہماری بچیوں کو کچھ اسلام کے متعلق بتانا چاہتے ہیں۔ تو 3 سبجیکٹ تھے، ایک اسلام ایز اے کلچر، اسلام ایز اے سویلائزیشن اور اسلام ایز اے ریلیجن۔ ہاں، تو میرے ذمہ تھا اسلام ریلیجن۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا بھائی اسلام میں سے 2 چیزیں ہیں، تو یہ سارا اسلام اسی میں آ گیا، ایکیشورواد اور مانوتواد۔ بس ایک خدا کو مان لیجئے، اسی کو سب کو سمجھیے، اور ہو سکے اتنا لوگوں کے کام آئیے۔ اور میں نے غلط نہیں کہا۔ حدیث کی 6 کتابیں ہیں، 6 میں سے ایک کتاب میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، باقی 5 کتاب اخلاق، معاملات، معاشرت وغیرہ۔ تو پہلے تو بھائی اپنا یقین بنا لیجئے کہ اللہ کی نبی کی زندگی اس میں کشش ہے۔ ہاں، تو بھائی ہم نے کچھ بات کی توحید کے متعلق، تو لڑکیوں نے کہا 3000 لڑکیاں تھیں تقریباً، کہا کچھ سوال جواب کیا پوچھیے۔ ایک لڑکی نے پوچھا کہ عید کا چاند کیا ہے؟ تو میں نے کہا کیونکہ عید کا چاند سال میں 2 ہی مرتبہ نکلتا ہے، اس لیے جو کبھی کبھی نظر آتے ہیں اس کو عید کا چاند کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک عید کا چاند کوئی اصطلاح ہے، ان کو پتہ نہیں۔ جو لوگ گاہے گاہے دیکھتے ہیں کہتے ارے بھائی اب تو عید کا چاند بنے ہوئے ہیں۔ اچھا بھائی تیسری لڑکی نے پوچھا یہ روزہ کیا ہے؟ ہاں، تو ہم نے ہندی میں کہا تیاگ، سنیم۔ جتنا ہم اپنے آپ پہ سیم کریں گے
جتنا اپنے نفسانی خواہش کو کم کریں گے اس کے بقدر ہمارے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی. تو ایک لڑکی نے کہا یہ کیسا تیاگ، صبح صادق ارے مغرب سے لے کے کھانا شروع کرتے ہو صبح تک کھاتے ہی رہتے ہو. کیا جواب دیتا میں؟ مغرب سے جو کھانا شروع کرتے ہو تو صبح تک کھاتے ہی رہتے ہو اور بازار لگتے ہیں. عام دنوں میں جو تم نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے ہو. ہم آپ کا کوئی جواب نہیں تھا. دیکھا ہوگا. تو بھئی یہ رمضان کا روزہ، یہ بازار، یہ بھی اسلام کا تعارف نہیں. حج یہ بھی اسلام کا تعارف نہیں ہے، کیونکہ حج تو مکہ معظمہ میں ہوتا ہے. اسلام کا تعارف وہ پاکیزہ زندگی ہے جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ تبلیغ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ جانتے تھے کہ تبلیغ میں اکثر ذکر کلمہ نماز کا ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کو تشویش تھی کہ بھئی کیا اتنا بڑا کام لے کے بس کلمہ نماز کوئی اور بھی ہے کہ نہیں؟ تو مولانا الیاس جواب دیتے تھے میں اس کام کے ذریعے سے امت کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں یا رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ صرف زندگی میں اسلام آنے سے کیا فائدہ، اپنا قانون اسلامی ہونا چاہیے، خلافت ہونی چاہیے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے. اور مولانا الیاس کو بصیرت تھی کس موڈ میں بات کر رہا. کہا میں اس کام کے ذریعے سے حدود قائم کرنا چاہتا ہوں. حدود قائم کرنے کے معنی ایک ایسا مقام آئے جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے جائے، جو زنا کرے اس کے سنسار کیا جائے. کہا حضرت یہ کیسے ہوگا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو خود کو احساس ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کاٹنے والی حکومت یا سنسار کرنے والی حکومت نہیں دیکھے گئے تھے، ہاتھ کٹوانے والی اور سنسار کی بے امت دیکھے گئے. بلکہ جب ایک شخص کے ہاتھ کاٹے گئے حضور رونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا آپ روتے ہیں، آپ کیوں میرے پاس لائے؟ اب باہر کے باہر نکال دیتے اس کو. کیوں کہ جب میرے پاس کوئی بات آئے گی تو حد قائم کرنا مجھ پر فرض ہے. تم باہر کے بعد اس کو توبہ کروا دیتے بیچارے کے ہاتھ نہ کٹتے. تو میں حدود قائم کرنا چاہتا ہوں. کس طرح؟ امت خود اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اپنے قصور کو خلیل کے سامنے پیش کرے میں نے سنسار کیا، مجھے مار ڈالو. بھائی کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ سنسار کی تکلیف اس تکلیف سے کم ہے جو زنا کے لیے آخر نہ دی جائے گی. یا رسول اللہ سنسار کی تکلیف گھنٹہ 2 گھنٹہ کی، گھنٹے 2 گھنٹے میں جان چلی جائے گی، لیکن اس زنا پر جو تکلیف مرنے کی بات آئے گی وہ ناقابل برداشت ہوگی. کوئی آتا اور کہتا کہ مولانا آپ تبلیغ سے کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو فکر تھی کہ آپ کے پاس غیروں کے لیے اسلام کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. آپ تو مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں، غیروں کے لیے کیا؟ تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں اس کام کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام دکھانا چاہتا ہوں. کہ حضرت کتابیں ہیں، تقریریں ہیں، کہ اسلام کوئی نظریہ نہیں ہے کارل مارکس کا یا لینن کا یا کنفیوشس کا یا ابراہیم لنکن کا. یہ کوئی نظریہ نہیں ہے آپ نے پڑھ لیا آپ کی سمجھ میں آ جائے. یہ تو ایک زندگی ہے اور زندگی ہی سے سمجھ میں آئے گی. میں لوگوں کو اسلام دکھانا چاہتا ہوں. کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا ہماری جماعتیں گھر سے نکلنے سے لے کر واپس لوٹنے تک ہر کام ایسا کرے جیسے رسول اللہ نے بتلایا، لوگوں کو محسوس ہو. یہ تو کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی مجبور ہو جائے سوچنے پر. اور کہا اس ماحول میں کیا کہتے ہیں بے دینی کے ماحول میں
اور بددینی کے ماحول میں اللہ کے نبی کی زندگی لوگوں کو مجبور کرے گی سوچے پر یہ کیوں ہو رہا. مثال کرتا ہوں، جماعت کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم 1 گھنٹہ پہلے پلیٹ فارم پر پہنچ جاؤ تو ادھر ادھر کی گپ شپ لگانے کے بجائے بیٹھ جاؤ، تعلیم شروع کر دو. لوگ دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا بھائی، ایک صاحب کتاب پڑھ رہے ہیں، سب ادب سے بیٹھے ہیں، کچھ کیوریوسٹی پیدا ہوگی. لوگ آئیں گے، اوہو تو بھگوان کی باتیں کر رہے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا، تعلیم شروع کی گئی، گھنٹی بج گئی، سبحان اللہ بحمدی پڑھ کے بند کر دیا. ارے ملا جی پڑھو نا، اچھا لگتا ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. ملا جی پڑھو نا، اچھا لگتا ہے. کیا پڑھا اس کو پتہ نہیں، لیکن یہ منظر، ادب سے بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں. 1966 میں میرا دہلی سے لے کے گجرات تک کا سفر تھا. اس میں اکثر آپ جیسے عمر والے تھے. متھرا چلا گیا. میں نے ساتھیوں سے پوچھا آپ کا چائے پانی پیشاب پانی ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. چلو بھائی تعلیم شروع کر دو، پہلے گشت کرو. گشت کرو. ہم ٹرینوں میں بھی وہی عمل کرتے ہیں جو مسجد میں کرتے ہیں. ہمارے لیے کوئی تخصیص نہیں، ہر جگہ. اب آپ سوچیں گے آپ ٹرینوں میں گشت کیسے کرتے ہوں گے؟ کیا ایسا کرتے ہیں ایک کمپارٹمنٹ میں گئے، بھائی آپ کا نام کیا؟ گنگا رام. او ایم ویری سوری، معاف کرنا. آپ کا نام کیا؟ نتھو رام. او ایم ویری سوری. یہ تو بد تہذیبی ہے نا لوگوں کا نام پوچھنا. تو ہم کیا کریں گے؟ السلام علیکم بھائیو. تو جو بھی مسلمان ہوگا کہا وعلیکم السلام، آئیے آئیے آئیے، تعلیم ہو رہی. اپنے مسلمانوں کو پہچاننے کا خدائی قسم اللہ نے کتنا اچھا نسخہ بتلایا ہے. اگر کوئی کمپارٹمنٹ کہے گا نمستے، کوئی جواب نہیں دے گا. نمستے جی، گڈ ایوننگ جی، ہاؤ آر یو، کوئی جواب. کہیں گے السلام علیکم، وعلیکم السلام. کیسے اچھے نسخے. چلیے آئیے پھر تعلیم ہونے کا شروع کر دو. 2 گھنٹہ تعلیم ہوئی. میرے سامنے ایک ہندو بیٹھا تھا. تو جب تعلیم ختم ہوئی کہا آپ کا نام؟ ان کا ولی محمد. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں میکینیکل انجینئر ہوں اور کھنڈیلوا ادیوگ میں کام کرتا ہوں. اچھا اچھا اچھا. اور یہ سب ان کا کچھ کام کرنے والے اکثر تو اسٹوڈنٹ ہیں. وہ کہنے لگا کہ کیوں مجھے لالچ ہوئی یہ جاننے کی آپ کون ہیں، یہ طلب کیوں پیدا ہوئی. کہا میں 2 گھنٹے سے دیکھا ہوں یہ سب جوان ہیں. اور حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الشباب شعبۃ من الجنون. جوانی کیا ہے؟ دیوانی کا شعبہ. یہ کسی فلسفر کا قول نہیں ہے. یہ جوانی دیوانی ہے نا، یہ حدیث ہے. اب خاموش بیٹھے ہیں. کوئی پڑھ رہے تھے، کچھ کر رہے تھے. کوئی ٹوپی نہیں اچھل رہا، کوئی پنچ نہیں کر رہا، کوئی شور نہیں کر رہا. مجھے بڑا تعجب لگ رہا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں ہمارے جوان ایسے ہوں اور ہم اس کو ہمارے سنسکار کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم تو یہ نہ کر سکے. اور پھر ہمیں امید ہے کہ یہ سنسکار کہاں پیدا ہوں گے؟ کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں. کالج یونیورسٹی سے ہمارا ایک ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہے کوئی سنجیدگی پیدا ہو، کوئی سادگی پیدا ہو، کچھ محنت پیدا ہو، کوئی ڈسپلن پیدا ہو. اب معاف کیجئے ولی صاحب، لوگ انجینئر ڈاکٹر کیا کیا بن کے نکلتے ہیں، اچھے انسان بن کے نہیں نکلتے. اب کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو بھگوان کا تعلق کراتے ہیں. نماز نہیں، معروف بات کرو. آپ ہندو کو نماز کہیں، بولے نماز کیا آپ بند کریں گے؟ آپ نے ہم روزہ رکھواتے ہیں.
جو سب کو اچھی لگے. مولانا سجاد کہتے ہیں غیروں میں بات کرو تو معروف باتیں کرو. خدمت سب کو اچھی لگتی ہے, حیا سب کو اچھی لگتی ہے, یہ کام سب کو اچھا کہا یہ کہو یہ کرو, تو ہم ان کو بھگوان کا تعارف کراتے ہیں. میں نے کہا سر سوچئے کہ جب تک بندے کا بھگوان سے تعلق نہیں, جو اللہ سے نہیں جڑا وہ اپنے ماں باپ سے کیسے جڑے گا؟ جس نے دیکھے ہوئے پالن ہار کو نہیں عزت کی تو کیسے, جب تک اوپر والے پالن ہار کو نہیں جانے گا نیچے والے پالن ہار کو نہیں مانے گا. جو اللہ سے جڑا ہوگا وہ اپنے نوکر سے جڑا ہوگا, تو جانے گا کہ یہ نوکر میرا سلیو نہیں ہے, اس کے طفل میں کما رہا ہوں, بلکہ اندر کا جذبہ تو یہ ہے کہ یہ میرا خادم نہیں, یہ میرا آقا ہے, اس کے تھرو میری فیکٹری چل رہی ہے. جو اللہ سے نہیں جوڑا اپنے پڑوسی سے کیسے جوڑے گا؟ وہ زور زور سے کھلی ٹھوکے گا, زور زور سے ریڈیو بجائے گا. اجی بھائی ہم کو کیا لینا دینا, ہم اپنے گھر میں بجا رہے ہیں, ہم اپنے گھر میں ہی ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اور تکلیف کے بارے میں آپ کو بتلاؤں, مولانا تقی عثمانی دعوت برکاتہم ایک مرتبہ ہمارے یہاں آئے اور حقوق العباد پہ بات کی. کہا میں ایک مرتبہ بیت الخلا گیا, وہاں سے باہر نکلا, اتنے میرے والد گئے, رفیع عثمانی, شفیع معارف کو قرآن کے مستند. کہا بیٹا تم بیت الخلا میں گئے تھے؟ کہا جی ابا. تو کیوں؟ کہا پیشاب کرنے. کہا بیٹا تم نے فلش نہیں کیا؟ ابا بھول گیا. بیٹے میں جب اندر گیا نا مجھے بڑی تکلیف ہوئی, اور بیٹا مسلمان کو تکلیف دینا کبیرہ گناہ ہے. مسلمان کو تکلیف دینا کبیرہ گناہ ہے. تمہاری نماز ایک طرف, تمہارا روزہ ایک طرف, تمہارا عمرہ ایک طرف, مسلمان کا حق ایک طرف. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, جس نے کسی مسلمان مرد مسلمان عورت کو تکلیف دی, ثم لم یتوبوا, غیبت کی, تو جا کر بھائی معاف کرنا, مجمع بیٹھا آپ کا ذکر نکلا تو میں نے کہا وہ تو ہے ایسے, معاف کرنا. اسی سے تو میں ہو گئی, بھائی معاف کرنا, مجھے معاف کرنا. ثم لم یتوبوا, مسلمان کو تکلیف دینے کے بعد اس سے معافی نہیں مانگی, فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق, اس کے لیے دردناک جہنم کا عذاب ہے. تو میں کہتا رہا سر جس کا اللہ سے تعلق ہوگا, اللہ سب کے لیے بھلائی چاہتا ہے, تو اللہ سے جڑا ہوا بھی سب کے ساتھ بھلائی کرے گا, کیونکہ اللہ سے جڑا ہوئے کے اندر اللہ کی صفت منتقل ہوگی نا. اگر میں اللہ سے جڑ گیا تو اللہ کی کوئی صفت تو میرے اندر منتقل ہوگی. میں کہا بھگوان سب کا بھلا چاہتا ہے, اب بھگوان سے جڑا ہوا وہ بھی سب کا بھلا چاہے. بہت ساری باتیں کی. پھر میں نے کیا کہا, سر یہی اسلام ہے, نماز کا ذکر نہیں, روزے کا ذکر نہیں, حج کا ذکر نہیں. بھائی جو نہیں جانتے اس کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ جو جانتے ہو بتلاؤ نا. کہا سر یہی اسلام ہے. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, 1966 کا واقعہ ہے, تو کھڑا ہو گیا یوں, شاید وہ پیر چھونا چاہ رہا تھا. کہا ولی صاحب میری 50 سال کی عمر ہے, یہ جو 2 گھنٹے میں نے آپ کے ساتھ گزارے, ان 2 گھنٹوں میں میرے آتما کو جتنی شانتی ہوئی 50 سال میں کبھی نہیں ہوئی تھی. یہ میں ان کے جملے دہرا رہا ہوں. کیا دیکھا؟ ایک ادب, ایک تمیز, ایک سنجیدگی. اسلام دکھائی پڑا اس کو. اسلام کے پرچے کے بغیر, اسلام کے چرچے کے بغیر, اسلام کے سلوگن کے بغیر. آج ہمارا اسلام کیسا ہے بولوں؟
میں پونا گیا تھا، وہاں ایک CID سے میری ملاقات کرائی مسلم. تو کہا یہ CID، میں آپ کو 20 سال سے جانتا ہوں. پونا میں کہا 20 سال سے آپ کو جانتا ہوں، اور آپ کے کچھ کوٹس، آپ کے کچھ جملے میری ڈائری میں ہیں. میں کہا سناؤ؟ کہا مسلمان باجا. اوہو، آپ نے ایک مرتبہ بیان میں کہا تھا مسلمان باجا. مجھے یاد آ گیا، بمبئی کے ایک پولیس کمشنر نے ایک مسلمان ذمہ دار کو بلایا، کہا گنپتی ہولی آپ کے یہاں تو نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا رہتا. ہولی آئی، گنپتی ہوئی، فساد. بھائی کیوں فساد؟ آپ نے ہماری مسجد کے سامنے باجا بجا، آپ نے ہماری مسجد کا احترام نہیں رکھا. آپ کے باجے سے ہمارے مسجد کا وقار گھٹتا ہے، احترام گھٹتا ہے. ہولی دیوالی. تو میں نے سوچا کہ ہم جو باجا بجاتے ہیں ہولی دیوالی میں وہ کافر باجا ہے، ہم کو مسلمان باجا لا کر دو. کہ وہ کیسا؟ کہا جو باجا ہولی میں بجتا ہے، دیوالی میں بجتا ہے، وہ کافر باجا ہے، اس سے آپ کے مسجد کی توہین ہوتی ہے. اور جو باجا عید میلاد النبی کے دن بجتا ہے، محرم کے دن بجتا ہے اور مسجد کے احترام، وہ مسلمان باجا ہے. کیا بھائی کو پلے پڑ رہا ہے؟ کیسی غلط زندگی. تو یہ حال ہے ہمارا. تو مولانا الیاس فرماتے تھے کہ میں لوگوں کو اسلام دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں نا وہ اپنے اندر عجیب تاثیر رکھتی. اورنگ آباد سے ایک جماعت دھولیا جا رہی، ارے نندوربار جا رہی. بیچ میں ایک ہندو ڈاکٹر اپنی بیوی کے ساتھ چڑھے، مجھے بعد میں پتا ان کا نام تھا پاٹل. اور میں نندوربار میں ایک مرتبہ بیمار پڑ گیا، پاخانہ اٹک گیا. اس کی ہاسپٹل میں مجھے لے کر گئے، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا. تو سید صاحب ہے ذمہ دار. کہا سید صاحب ان کو کیا دینا ہے؟ کہا کچھ نہیں کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی مریض میں ہوں، پیسہ آپ کیوں دیں گے؟ کہا پیسہ لے گا ہی نہیں. تو پھر ہم مسجد میں گئے تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا ولی بھائی بات ایسی، اپنی ایک جماعت اورنگ آباد سے لے کر اپنے نندوربار آ رہی تھی، اب بیچ میں یہ ڈاکٹر، اس کا نام ہے پاٹل، یہ اس کی بیوی چڑھ گئے. اب بس فل تھی، یہ کھڑے رہے. تو جب بس چلے تو یوں ہٹے، رکے تو یوں ہٹے. تو ہمارے امیر صاحب نے کہا بیٹے آنٹی کو جگہ دے دو، آنٹی کو جگہ دے دو. اپنا ایک ساتھی اٹھ گیا، اب وہ عورت بیٹھ گئی اسی لہیم شہیم. ایک ساتھی کو بھی لگ رہی ہے، دوسری ساتھی کو بھی لگ رہی ہے، بیچ میں وہ ہے اور دونوں طرف ہمارے دونوں ساتھی ہیں. تو ساتھی شرم کے مارے اٹھ گئے. دیکھو ہمارے تبلیغی کام میں یہ لفظ حیا کا ڈسکشن نہیں ہوتا، یہ ہم نے علماء کو سب دیا. مگر آپ سوچئے دین کی محنت ہوتی ہے اور دل کے اندر وہ انرجی ایمان کی پیدا ہوتی ہے تو ایمان کہلاتا ہے الحیاء من الایمان. ایمان آیا، حیا کو لے کر آیا. اور جتنی بے شرمی ہو رہی ہے، عورتوں کی بے پردگی ہو، گھروں میں ٹی وی ہو، گانا ہو، یہ سب کے سب ایمان کی یا تو کمی ہے یا تو اللہ حمایت فرما. ایمان کے تاثیر ہے. بھائی جہاں فیض آئے گا، آپ نے بجلی لی ہوگی تو جہاں آن کریں گے پنکھے چلنا شروع کریں گے، بتیاں چلنا. بھائی ایک انرجی نے سارا گھر روشن کر دیا. جب ایک انرجی ایمان کی اپنے شان و شوق سے آتی ہے، انسان کی زندگی روشن ہو جاتی ہے. ہمارے دونوں ساتھی بیٹھ اٹھ گئے شرم کے مارے. تو امام صاحب نے کہا آپ بھی بیٹھ جائیے. اب وہ صاحب دیکھنے لگے، سب ٹوپی والے، داڑھی والے، کوئی سمیلن ہے، کوئی گروپ ہے. تو کہا بھائی آپ سب کہاں سے، کوئی عرس سے آ رہے ہیں کیا؟ عرس کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے. خوش قسمت ہو. کہا نہیں سر،
ہمارا ایک مشن ہے، ہمارا ایک مشن ہے. کیا مشن؟ وہی باتیں دہرائی. ہم کو خاص ٹریننگ جاتی ہے کہ کبھی اسلام کے کسی رکن کی بات مت کرو. تو اس نے بھی اچھی اچھی باتیں کہی. شاید انہیں کہا ہوگا کہ سر دنیا میں 2 اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ہر آدمی کھائے پیے مزے کرے، اور اس کے لیے لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں. اور ہر ایک آدمی خوشحال ہو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے پاس ڈگری ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، کچھ نہ کچھ ہو. ڈگری ہوگی، یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں اور ساتھی ان کو کہہ رہا ہوں. اور اس کے لیے آپ کے پاس فیکٹریز ہیں، اسکول، کالج. ان فیکٹریوں میں آپ لوگوں کو ڈگری دیتے ہیں. ہر انسان ڈاکٹر وکیل بنے. ہم تھوڑا ریورس چل رہے ہیں. ریورس بھائی وہ کیا؟ ہم چاہتے ہیں ہر ڈاکٹر پہلے انسان بن جا رہے ہیں، تاکہ ایسا تو نہیں کہ مردہ مر گیا اس کو کیا کہتے ہیں، نہیں کوئی، ہاں ایسے کیسز ہوئے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہوئے. جاؤ بھائی اس کا اتنا آپریشن ہوا، پیسے لے کر. وہ آ کے پوچھتا ہے سسٹر سے کہ فلاں وارڈ کا ہے. میں تو پیسے لے کر آیا ہوں، یہ تو مر ہی گیا. اب 3 دن اس نے وینٹیلیٹر میں اردے سے پیسہ کھایا. مثالیں دی. بن بنتے ہیں، اب بن ایسے نہیں بنتے. اس کے پیلر کا ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ایک برج میں اگر گاڑیاں رک گئیں، کتنی گاڑی رکے گی؟ کا 20. ایک گاڑی کا وزن کیا؟ 10 ٹن. تو 200 ٹن سٹینڈنگ لوڈ یہ 2 پیلر 4 پیلر کے بیچ میں آئے گا. ایک پیلر پہ کتنا لوڈ ہوگا؟ کا 5 ٹن. تو 5 ٹن لوڈ برداشت کرنے کے لیے ایک پیلر کا ڈائیمیٹر کتنا ہونا چاہیے؟ کہا اتنا. تو 100% کانٹینجنسی، سیفٹی فیکٹر سیفٹی. اگر پیلر کا ڈائیمیٹر 2 فٹ ہونا ہے تو 4 فٹ لگے ایز اے فیکٹر آف سیفٹی. ایسے برج نہیں بنتے. پھر اس پیلر کو 40 دن سوک کیا جاتا ہے کہ پانی کے اندر 40 دن بھیگنے کے بعد یہ پیلر اپنی ویلیڈیٹی نہیں گنوا دیتا، اور 40 دن کے بعد اس کو کمپریس کیا جاتا ہے. اگر اس کے لیے ڈیزائن کیا گیا کہ اس پیلر کو 20 ٹن لوڈ لینا ہے تو 40 ٹن کا لوڈ ڈالتے ہیں اور نہیں ٹوٹا، پھر برج ٹوٹ جاتے ہیں، بند ٹوٹ جاتے ہیں. کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بنانے والا انسان کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے، انسانیت کی ڈگری نہیں ہے. انجینئر کہتا ہے بھئی کیا آپ کا ریٹ کیا ہے؟ کہا اتنا. ہمارا کتنا؟ کہا سر میں نے تو ٹینڈر بھرا ہے، میں نے تو ٹینڈر بھرا ہے اور آپ نے مجھ کو اس لیے کانٹریکٹ دیا ہے وہ تو لوسٹ. نہیں ایسا نہیں، کچھ تو کرنا پڑے گا. بس سر کٹو کٹی کا معاملہ ہے. اچھا بتلاؤ تمہارا کمپوزیشن بتلاؤ. کہا 1 بیگ ریتی سیمنٹ، 2 بیگ ریتی، 3 بیگ پتھر. سلیا کون سا؟ تو بولا 1 انچ کا. اچھا ایک کام کرو، 1 بیگ سیمنٹ کے ساتھ تم 3 بیگ ریتی ڈالو اور 5 بیگ پتھر ڈالو، اور 1 انچ کا سلیا ہے نا تم 1.25 انچ کا سلیا واپر لو. فکر نہ کرو. اب ایک شخص نے جس نے کالج میں جا کر ڈگری لی انجینئرنگ کی، لیکن اس کو محمد صاحب کی پاکیزہ زندگی انسان بنانے والی اسکول میں موقع نہ ملا، وہ تو جانوی بنے گا نا. ایک شخص اپنی ایک فیملی کا پیٹ بھرنے کے لیے 1 بیوی، 1/2 ڈزن بچے، کیونکہ اس نے انسانیت نہیں سیکھی، یہ پورے گاؤں کو برباد کر کے رہے. ہاں کچھ باتیں بتلائی
ہم یہ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وکیل کا کام کیا ہے؟ عدل. وکیل کا کام کیا ہے؟ عدل. عدل اللہ کی صفت ہے. تو جو اللہ کی صفت کے ساتھ وکالت کرے گا وہ مظلوم کی حمایت کرے گا اور مجرم کو اندر کر دے گا. آج معاملہ بالکل الٹا ہو رہا ہے. مجرم کو کہا جا رہا ہے تو گواہی میں یہ لے کے آ، یہ لے کے آ. مجرم معصوم بن گیا اور معصوم بیچارہ اندر ہو گیا. اوہو. تو آپ کہاں کے رہنے والے؟ کہ ہم نندربار کے رہنے والے ہیں اور ہمارا ایک مشن ہے ورلڈ وائڈ. سر دنیا میں ہر جگہ. تو کہا آپ کو فائنینس کون کرتا ہے؟ کہا سر ہمارا اپنا فائنینس. ہم نہ کسی سے لیتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں. ہمت ہو تو ہم کرتے ہیں. اپنا مال اپنی جان. کہا واقعی دنیا میں ایسی بھی کوئی مشن ہے جو اپنا پیسہ لگا کر بھلائی کا کام کرتا ہو؟ ہے؟ کہا ہے سر. ہم کا پہلا سبق اپنا مال اپنی جان. تو کہا نندربار میں. کہا شیخ صاحب ہیں، سید صاحب ہے نا، وہ ہمارے امیر ہیں، ان کو بولو مجھ سے ملاقات کرے. بیک گراؤنڈ سمجھا دیا گیا. تو سید صاحب نے مجھے واقعہ سنایا جب میرا. کہا میں گیا. پاٹل صاحب کیسے یاد کیا؟ ارے سید صاحب سماج سیوا کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور آپ ہم کو بتلاتے نہیں. اور پورا واقعہ سنا. اور جب جگہ دے دی نا میاں بی کو تو پیسنجر بیٹھے تھے. کہا کسا کہا ہے ٹوکی گلا ہوت पाटील कोठे गेला होता? का तुम्ही शर्म करा. मी जेव्हा उभा होतो तेव्हा मी दिसलो नाही तुम्हाला. मुझे तकलीफ होगी क्योंकि आपका बहुत बहुत बड़ा है. मुझे कोई तकलीफ नहीं. आवाज नहीं आ रही तो एकदम ये कर दो, चिल्लाना नहीं. इतना बड़ा नहीं कि बाहर भी लोग सुने. इन्ना अनकर अलस्वात सौतुल हमीर. बड़ी आवाज़ गधे की आवाज़ होती है. एकदम स्लो कर दो, मुझे तकलीफ हो रही है. एकदम छोटी कर दो. हाँ ये मजमा सुने उतना. तो पैसेंजर पूछने लगे पाटिल साहब कहाँ गए थे? कहाँ से? कहा शर्म करो, जब मेरी बीवी मैं धक्के खा रहा था तेव्हा तुम्हाला पाटिल दिसला नाही? तो मैं गया. क्या इतना बड़ा समाज सेवा का काम हो रहा है और आप मेरा भी कुछ ये हो जाए, हिस्सा लग जाए. कहा नहीं पाटिल साहब हमारा उसूल है अम्वालिहिम व अनफुसिहिम. चलो ऐसा करो, मैंने तय किया कि नंदुरबार में जो भी जमात आवे बाहर की और कितना भी बड़ा इलाज हो मैं फ्री कर दूंगा. क्या किया? इस्लाम देखने को मिला ना. हमारे एक सैयद साहब इंतकाल कर गए. इनको छोटी छोटी बातें मत समझो. हमारी मस्जिदें आबाद, हमारी ज़िंदगी वीरान. हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि गैर को पता चले कि ये चीज़. कोई नहीं. गाली गलो, लड़ाई झगड़ा तेरी. तो सैयद साहब कहते हैं मैं स्टेशन पे चढ़ा, एक गाड़ी पकड़ी मैंने, मुझे सीट मिल गई. जब मैं बैठ गया और वो सीट पैसेज के पीछे थी. उसके बाद दूसरा स्टेशन आया थाना. अब सब लोग घुसने लगे. तो कहा मेरे बगल में एक औरत और एक मर्द बच्चे के साथ आके खड़े हो गए. मर्द के हाथ में बच्चा था, औरत खड़ी थी. तो मैंने देखा कि भाई अंदर जाने वाले यूँ धकेल रहे हैं, बाहर वाले यूँ धकेल रहे हैं. तो मैं उठ गया और मैंने कहा यहाँ बैठो. औरत बैठ गई. फिर मैं पीछे जाकर खड़ा रह गया.
عورت کہتی ہے باڑ مجھے ہاتھ دیا، بچہ میرے ہاتھ میں دو ورنہ تم کو دھکا لگ گر جائے گا. کہا اللہ بہتر جانتا ہے. جس وقت شوہر نے بچہ بیوی کے ہاتھ میں دیا وہ کہتی ہے ملا واٹے ہاں مانوس مسلمان اسوا. کیا کہا؟ مجھے لگتا ہے کہا ولی بھائی نہ میرے داڑھی تھی نہ میرے ٹوپی تھی نہ کرتا تھا نہ پائجامہ تھا، میں انشرٹ تھا، لیکن میرے انشرٹ ہونے نے میرے کردار کو چھپنے نہ دیا. سر پہ ٹوپی نہیں، داڑھی نہیں، کرتا پائجامہ نہیں، تو میرے انشرٹ نے میرے کردار کو پوشے نہ رکھا. بولے مجھے لگتا ہے یہ آدمی مسلمان ہوگا. تو میرے دینی بھائیوں، یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں. اور ایک بات بتلاؤں، مالیگاؤں میں بلاسٹ ہوا تھا، حیدرآباد میں ہوا تھا، اور کسی اور جگہ بھی ہوا تھا. تو ہمارے بہت سارے بچوں کو اندر کر لیا گیا. اس میں ایک بچہ اپنا وہ تھا جو جماعت میں آتا جاتا تھا. وہاں سوامی اسیوانند بھی آ گیا. اب یہ بچہ، اس کو پتہ نہیں سوامی کون ہے، سوامی کون ہے، بھائی بوڑھا ہے، اور سوامی کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے. تو خدمت کرے، اس کو چائے لا کر، جو بھی اس سے خدمت ہوتی تھی. اور سوامی اسیوانند کو پتا تھا کہ یہ آدمی مسلمان ہے. لیکن پوچھنے لگا کہ تجھے پتا ہے کہ میں ہندو ہوں اور تو مسلمان ہے، تو میری سیوا کیوں کرتا ہے؟ یہ تو ویڈیو پر ہے، اس کا باقاعدہ ویڈیو ہے، اس لڑکے کا نام بھی ہے. تو کہا سر میں مسلم ہوں اور ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دی ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یذکر کبیرنا فلیس منا. آپ ہندو سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے نبی نے کہا بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ رحم کرو. وہ پوچھنے پہ مجبور ہوا تیرے اتنے اچھے اخلاق، تو اتنا امپارشل، تو جیل میں کیسے آ گیا؟ تو کہا سر وہ بلاسٹ ہوئے تھے نا، اس میں میرا بھی نام آ گیا، میں تو نردوش ہوں. سر وہ بلاسٹ میں میرا بھی نام آ گیا. سوامی اسیوانند کو جھٹکا لگ گیا کہ کیا میری یا پروہت کی یا پرگنا سادھوی کی اس حرکت سے کتنے معصوم بچے جیل میں چلے گئے. اس کو جھٹکا لگ گیا. اس نے ایفیڈیوٹ کر دی کہ وہ بلاسٹ میں نے کیا تھا. اس کے بعد لوگوں کو یہ ہو گیا، بیل دے دی گئی. پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے ہمارے مسلمان، چاہے اعظم خان ہو، چاہے شاہ نواز ہو، چاہے جو بھی، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر جو نہیں کر سکتے، ہمارے بچے نے جیل میں بیٹھ کر کے دکھا دیا. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ ایک خدا کا تحفہ ہے. اور ہمارے پاس پبلسٹی تو ہے نہیں، ہمارا کوئی پرچہ تو ہے نہیں کہ ہم ریکارڈ بتلائیں. ہو رہا ہے. تو یہ ایک سبب ہے جس سے ہمارا کردار ظاہر ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. اور ہم کیا ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہیں. ہمارا سب سے بڑا نقصان احساس کمتری. ہم کو تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے میں بھی شرم لگتی ہے، اور غیروں کے سامنے اسلام کی بات، او ہو احساس کمتری. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے کلام پاک کی ایک آیت، وما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قوم علی خوف هم علیہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تبلیغی تحریک چلائی، ریفارمیشن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یہ مصیبت جب تک تمہاری چال نہیں بدلو گے، اللہ تمہارا حال بدلنے کا نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جو قوم اپنی چال نہ بدلے، اللہ اس کا حال بدلے گا نہیں، چاہے سونے کی مسجد بنا دو،
چال کا بدلنا ہمارے بس میں ہے، حال کا بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے بس میں ہے، اپنی ماں بہنوں کی حفاظت کرنا اپنے بس میں ہے، اپنی شادیوں میں گانے بجانے سے، گھروں میں میاں بیوی کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا چھوڑنا ہمارے بس میں ہے۔ جتنا ہمارے بس میں ہے وہ سب آسان ہے۔ تو اللہ بزبان حال کہتا ہے جتنا تمہارے بس میں ہو اپنی چال بولنا تم کرو، حال بدلنا میرے بس میں وہ میں کروں گا۔ ہاں، اور کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ پارٹی آئے گی تو ہمارا بات بدل جائے گی۔ اللہ نے کچھ ڈنڈے سنبھال کے رکھے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل دادا گیری کریں گے، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، تم 2 مرتبہ زمین پہ فساد پھیلاؤ گے، تو تمہارے لیے میں نے ڈنڈا تیار کر رکھا تھا، تم نے اچھل کود کی، میں نے پھر ان کو تم پر مسلط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ماننے والے بندے جب غلط راستے پہ چڑھتے ہیں تو ان کے ڈنڈا سنبھال کر رکھتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے فرعون ایک ڈنڈا تھا، جو راستہ بھی لے اللہ مسلط کر دیا۔ تو ہماری یہ سوچ کہ فلانی پارٹی، میرے بھائیوں، دنیا میں رونما ہونے والے حالات کو اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا، اس میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ بنی اسرائیل کچھ سوچ ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو ایسے مغلوب ہو گئے تھے۔ حضرت مولانا ابوالکلام لکھتے ہیں جو قوم عرصے دراز تک غیر مسلموں کی صحبت میں رہی ہو، ان سے متاثر ہو، وہ قوم اتنی بزدل ہو جاتی ہے کہ انقلاب کا ہر جذبہ ختم ہو جاتا۔ اب کچھ نہیں، اب تو ماری کھانی ہے، اب تو دم مار کے بیٹھ جاؤ، جو ہمیں برداشت کر لو، کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب بنی اسرائیل بھی برسوں تک سوچے ہم کیا کریں، ملٹری فرعون کے پاس، اکثریت فرعون کے پاس، دولت فرعون کے، یہاں تک کہ اقتدار بھی فرعون کے، ہم کیا کریں گے؟ برسوں تک یہ سوچ رہی، جس کے نتیجے میں نبی کی اولاد ہونے کے باوجود، حضرت ابراہیم کے پر پوتے ہونے کے باوجود، بنی اسرائیل برداشت کرتے رہے۔ اللہ کو بتلانا پڑا کہ یہ یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم، یہ جو فرعون تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا ہے، بیٹیوں کو زندہ رکھتا ہے، یہ فرعون نہیں کر رہا ہے، وفی ذالکم بلاء من ربکم، میں کروا رہا ہوں۔ کان کھولیے، میں کروا رہا ہوں، بلاء من ربکم عزیز، یہ تمہارے بچوں کا کاٹا جانا ہے، تمہاری عورتوں کی بے عزتی، بلاء من ربکم عزیز۔ اس کا علاج کیا؟ تم اپنی چال بدلو، ہم تمہارا حال بدلیں گے۔ حضرت موسیٰ کی محنت دی گئی، تو تم چاہو تمہارا حال بدلے، تم اپنی چال بدلو۔ کیا کریں؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، آپ اپنے اندر 7 صفاتوں کے پیدا کرنے کا ہم کو وعدہ کرو۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانیں گے۔ اللہ کو ماننے سے بات نہیں بنتی جب تک اللہ کی نہ مانی جائے۔ ہاں، حالات کیسے بھی ہوں ہم کسی کی نہیں مانیں گے۔ ان الحکم الا للہ، حکم چلانے کا حق صرف اللہ ہی کو ہے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، پھر آپ کو کیا حق ہے قانون بنانے کا؟ ان الحکم الا للہ، قانون اللہ ہی کا چلے گا، تم کو جو اچھا لگے تو بناؤ۔ ہاں، تمہارے وہ قانون جو ہماری شریعت سے مطابقت رکھتے ہیں ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے، لیکن تمہارا کوئی قانون جو ہماری شریعت سے مطابقت نہیں رکھتا ہم نہیں مانیں گے، ہم تم کو جیل میں ڈال دیں گے۔ ڈالو، تم ہم کو جیل میں ڈالو گے تو ہماری لاش تو نکلے گی، اللہ کا قانون توڑیں گے، اللہ اس جیل میں ڈالے گا جس سے ہماری لاش بھی نہیں نکلے گی۔ صحیح ہے نا؟ حکومت کا قانون توڑیں گے، جیل میں ڈالے گی، اس جیل سے لاش تو نکلے گی، قبرستان تو جائے گی، اللہ کا قانون توڑیں گے، اللہ اس جیل میں ڈالے گا، پھر نار جہنم۔ طے کرو
کسی کی نہیں ماننی حالت کیسے بھی، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے مالک نے کہا، کریں گے کریں گے کریں گے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ تم اس زوم میں کہ نبی کی اولاد ہیں، اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ میرا جنت کا پڑوسی کون ہوگا؟ کہا وہ قریشی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا فلاں فلاں، جا اس سے ملاقات کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے کہ اجنبی بن کے کچھ بھی ہو، کہا میں تیرے ساتھ ایک رات رہنا چاہتا ہوں۔ کہا رہو۔ اپنے گھر لے گیا، وہ کام کاج کیا، ختم کیا، اور پھر کھانا وانا پکایا، اپنی بوڑھی ماں کو کھلایا۔ وہ کچھ بڑبڑ کرنے لگی بہت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا بول رہی ہے، بہت بک بک کری۔ ارے حضرت موسیٰ جانے دو نا، جانے دو، یہ تو کچھ کو بکتی رہتی ہے۔ کہا وہ کیا بولتی ہے؟ اللہ میرا بیٹا میری خدمت کر رہا ہے نا، تو اس کو موسیٰ کے ساتھ حشر فرمانا۔ طارق جمیل کہتے ہیں کہاں کسائی کہاں موسیٰ علیہ السلام، زندگی بدل۔ وذی القربیٰ، اپنے مالوں کے لیے اپنے قریب کے رشتہ داروں کا انتخاب کرو۔ یہاں لوگ بسن ہو جائیں گے۔ اپنے مال کا سب سے زیادہ حقدار اپنے قریب کے رشتہ دار ہیں، باقی بات نہیں۔ والیتامیٰ، ڈھونڈو کون یتیم ہے جو غلط راستے پڑ جانے کا اندیشہ۔ والمساکین، وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مگر اتنا نہیں کماتے کہ ان کا کام چل جاوے، ان کو پریفرنس دو۔ مساکین وہ بھیک مانگنے والا نہیں ہے جو کما رہا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ایک صفت یہ پیدا کرو، ذرا میٹھا سے بات کرو، ادب سے بات کرو۔ حضرت موسیٰ اس زمانے کے سب سے اچھے، فرعون اس زمانے کا سب سے برا۔ سب سے اچھے کو اللہ نے سب سے برے کے پاس بھیجا اور کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اے موسیٰ تم بہت ٹیمپرامنٹل آدمی ہو اور غصے سے دعوت مت دینا، نرمی سے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اللہ کو پتہ ہے یہ ماننے والا نہیں ہے، عالم اس میں طے ہو چکا تھا، فرعون نہیں مانے گا، پھر بھی اللہ فرماتا ہے نرمی سے بات کرو، شاید تمہاری بات۔ یہ 5 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اوصاف کو پہلے رکھا، نماز زکوٰۃ کو بعد۔ نماز تو ہے تمہارے اندر، زکوٰۃ تو ہے مگر صفات نہیں۔ ایک کیمپین چلا، حضرت نے کہا چال بدلو اللہ حال بدلے گا۔ ایک وقت آیا کہنے لگے ہم اتنے ساتھ آپ کے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگی اصلاح کر رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ جب تم ہمارے پاس آئے تھے اس کے پہلے بھی مار کھا رہے تھے، اب بھی مار کھا رہے ہیں، تو تمہاری ایک کیمپین سے ہمارا بھلا کیا ہوا؟ تم نے ہمارے پاس آئے اس وقت بھی ہمیں مار پڑ رہی تھی، اب بھی مار پڑ رہی ہے، تو ہوا کیا؟ کہا تمہارے اعمال تو درست ہیں لیکن اندر کا معاملہ گڑبڑ والا ہے، ابھی بھی تمہارا ڈر ہے، حکومت اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، ہتھیار اس کے پاس، باہر بن چکے ہو، اور اب اللہ کا فیصلہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور جو حکومت برسر اقتدار آتی ہے کہیں بھی دنیا میں، وہ الیکشن سے نہیں آتی، سلیکشن سے آتی ہے۔ پہلے اللہ کا سلیکشن ہوتا ہے، اس وقت مسلمانوں پر کس کو مسلط کرنا، کون ہے جو مسلمانوں کی اصلاح کرے، ان سے شراب چھڑواوے، زنا چھڑواوے، گانا بجانا چھڑواوے، ٹی وی چھڑواوے، بے شرمی کس پر مسلط کریں؟ تو آسمان میں پہلے سلیکشن ہوتا ہے، یہ ہے، یہ سب کو زیادہ کرے گا، پھر وہ سلیکشن الیکشن کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، نتیجہ الیکشن سے نہیں نکلتا، خدا کی قسم نتیجہ سلیکشن سے نکلتا ہے۔
انا ملک الملک، میں ملک کا مالک ہوں، اور ملک الملوک، اور ملک کے مالکوں کا بھی مالک ہوں۔ قلوب الملوک بیدی، حاکموں کے دل میرے قبضے میں ہیں۔ تم سیدھے ہو جاؤ گے، میں کافروں کو تمہارے لیے رحم نہیں بناؤں گا، تم خراب ہو جاؤ گے تو حجاج بن یوسف کو تم پر مسلط کروں گا۔ ہم احساس بہتری میں، کیونکہ ہم نے کبھی اپنے سونے کو بازار میں لایا نہیں، اس پر چڑھی ہے دھول۔ ایمان سونا ہے، اخلاق سونا ہے، قرآن سونا ہے، حدیث سونا ہے، صحابہ کی زندگی سونا ہے۔ اس کو آپ بازار میں کیش تو کیجئے اور ڈر لگتا ہے، اس پر دھول چڑھی ہے، ہم اسے پیتل سمجھ رہے۔ احساس بہت کمتری۔ مولانا سجاد دامت برکاتہم فرماتے ہیں میں نیو یارک میں تھا، مجھے ایک خط ملا کہ نیو یارک میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے، میں پروگرام کیا ہے؟ غریبی کیسے دور کرنا۔ تو میں نے پوچھا کہ ان کو میرا نام کیسے پتا؟ تو کہا انٹرفیٹ جب میٹنگ ہوئی تھی نا تو آپ کا بھی نام تھا، اس لیے ان کے ریکارڈ میں مولانا سجاد کا بھی نام آپ کے نام۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا، مولانا علی میاں سے کہا، حضرت میں ایک سیدھا سادہ مولوی، یہ فائنینس اور فلاں اور فلاں، میں اس پہ کیا بات کروں گا؟ کہا اللہ نے بلوایا ہے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے کہ مولوی کو بلاؤ۔ تو کیونکہ میٹنگ نیو یارک میں تھی، میں نے نیو یارک کے سوشیو اکنامک کی سب کی اسٹڈی کر لی۔ میں گیا تو ہتھیار لے کے گیا۔ وہاں جب میں پہنچا تو کوفی عنان نے کہا کہ our present democratic system has failed to solve the problem of humanity۔ اس وقت ہمارا جو جمہوری نظام ہے وہ انسانوں کی تکلیف کو دور کرنے سے فیل ہو گیا۔ تماشا ہے، صاف کہا کہ ہمارا ڈیموکریٹک نظام جمہوری بکواس ہے۔ اب سبجیکٹ سب کو پتا ہے، ہم کو بتلائیے غریبی کیسے دور ہو۔ اور مختلف ملکوں کے فائنینس منسٹر آئے تھے بڑے بڑے پروگرام لے کر، ہمارے ایک مولوی بھی وہاں پہنچ گیا۔ Everyone will be given 11 minutes۔ 11 منٹ ہوں گے، بیل بجے گی، آپ کو اپنی بات ختم کرنی ہوگی۔ میرا 5واں یا 6واں نمبر آیا۔ Now we invite Mr. Sajjad from India to throw the light upon how to eliminate poverty۔ تو صاحب میں نے بات شروع کی، کہاں غریبی دور کرنا پہلے یہ سوچو کہ ممکن ہے کیا؟ Is it possible? Is it possible to eliminate the poverty؟ تو میں نے ماضی کے زہروں کو میں نے کہا Do you think it's possible to eliminate the poverty؟ Well, we'll have to look in the past۔ افریقہ ایک ملک تھا، وہاں کے عامل نے خلیفہ موسیٰ بن نصیر کو لکھا، ہم صبح سے لے کے شام تک زکوٰۃ لے کے پھرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہماری زکوٰۃ کوئی لینے والا نہیں۔ یہ خیال نہیں ہے، غریبی دور ہو سکتی ہے، اس کا علاج کسی کے پاس ہو نہ ہو، اللہ کے پاس ہے، قرآن کے پاس ہے، نبی کے پاس ہے۔ موسیٰ بن نصیر کہا کیا کریں؟ تو کہا اس کو فنڈ میں جمع کر دو، اس کو پبلک ویلفیئر میں استعمال کر لیں گے، نہریں بنا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اب میں بولتا جا تھا اور کہا اٹ واز ڈیو ٹو اے سسٹم ان اسلام، نو انکم ٹیکس، نو سیل ٹیکس، سیونگ ٹیکس۔ منی شوڈ چلنا چاہیے، پیسہ رکنا نہیں چاہیے۔ آپ کتنا بھی کمائیے، ہم کو انکم ٹیکس نہیں چاہیے، ہم کو سیل ٹیکس نہیں چاہیے۔ آپ جمع مت کرو، پیسے کو رول کرو تاکہ لوگوں کو مزدوری ملے، لوگوں کو کام ملے۔
ایک سسٹم تھا. تو ایک زکوٰۃ تھی. میں نے اتنا کہا تو آئی ایم سوری آئی ہیو فنش میں نے لفظ زکوٰۃ بول دیا. کہا آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو فنش. کہا نو مسٹر سجاد, مسٹر نعمانی, کنٹینیو. وہ سب دیکھنے لگے یہ کون ہمارے بیچ میں آ گیا کہ اس کو کوفی عنان نے کہا یہ داڑھی والا, یہ ٹوپی والا, کرتا, یہ کون آ گیا کہ جس کو کوفی عنان کہتا ہے. آپ آگے بڑھیے. اور پھر کہا آئی ریکویسٹ آل دی فائنینس منسٹرز آف ڈفرنٹ کنٹریز ٹو گیو 1 منٹ ٹو مولانا سجاد. معمولی بات نہیں ہے. جتنے فائنینس منسٹر آئے ہیں میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ایک منٹ یہ مولوی صاحب کو دے دو بولنے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ کون ہے جس کو کوفی عنان ہمارا حق دلوا رہا ہے. اینڈ اف دا سبجیکٹ از ناٹ اوور, ہم اس سیشن کو کل بھی جاری رکھیں گے. تو انہوں نے بتلایا کہ 2.5% سیونگ ٹیکس, انکم ٹیکس نہیں کماؤ, سیو, پیسہ جمع مت کر, اس کو سرکولیٹ کرو. پھر میں نے کسی طرح سے نیو یارک کی بینکوں کا جائزہ لیا. میں نے کہا کہ اس وقت نیو یارک کی بینک میں جو پیسہ جمع ہے اگر سال میں 2.5% کے حساب سے نکالا جائے تو کم سے کم 10 سال تک افریقہ کی غریبی دور سکتی ہے. 10 سال تک. اب وہ تو ڈیفیٹ ہو گئے, ان کی وکٹ اڑ گئی نا. جو بڑے فائنینسر تھے اور کیا کیا پروگرام بنا کے لائے تھے کہ جاب ایکوائرمنٹ اور یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. دس از دا اونلی وے ٹو ایلیمنیٹ دا پاورٹی. ہمارے مولوی صاحب نے کہا دا اونلی وے ٹو ایلیمنیٹ دا پاورٹی از زکوٰۃ. اعتماد, مروبیت نہیں. بھائی سیشن ختم ہوا اور سب کی وکٹ اڑ گئی. اور پھر جب ایک آدمی کو ایکسیپٹ کیا تو دوسروں کا کیا. پھر ہم سب کھانے بیٹھے. کھانے پر کوفی عنان میرے سامنے تھے. او یس ہی از ہیئر, ہی از ہیئر, ہی از سٹنگ ان فرنٹ آف می. یا آئی ول سینڈ ہم. کہا میری بیوی آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہے. تو میں اس کی بیوی کی کیبن میں گیا رہبر کو لے کر. وہ کھڑی ہو گئی. ویلکم مسٹر نعمانی, آئی ایم کنوینسڈ the only way to eliminate the poverty is your zakat. At the moment, I can't accept Islam. میں ابھی اسلام تو قبول نہیں کروں گی اور نہ میرا ارادہ ہے, لیکن یہ جو آپ کا 2.5% زکوٰۃ ہے نا, میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کروں گی. تو مولانا سجاد صاحب نے کہا آپ اپنے ملک کا, یہ وہ گھانا کی تھی, آپ گھانا کے سوشیو اکنامک رپورٹ مجھے دو, میں سروے کروں گا اور پھر کہوں گا کہ ایسا کرنا. ایسا سے بہترین ہمیں برباد کر ڈالا. اپنے کو فخر ہونا چاہیے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اللہ کہتا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں دنیا میں جس جگہ جاؤ گے تمہارے ہاتھ اوپر رہے گا. ان کنتم مومنین, تم ایمانی صفت کے ساتھ زندگی گزارو تو دل میں لے کر نہیں, سر پہ لے کر نہیں, چہرے پہ لے کر نہیں, زندگی میں لے کر. ہاں, تم اپنے ایمانی کردار کو, پہچان کو اگر سر پہ ٹوپی لے کے, داڑھی لے کر, ٹھیک ہے, لیکن یہ تمہاری پہچان نہیں. فیکٹری میں, آفس میں, ہمارے ایک بچے کی کارگزاری سنا, بات کو ختم کروں, اب تنگ آ جائیں. ایک لڑکا ہمارے یہاں ہے, فیصل دیسائی اس کا نام. اس کو ایک کال آیا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ میں, ایویشن سے, ایویشن پلین وغیرہ, اس کو ایویشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں جہاں پلین وغیرہ بنتے ہیں. کہا مجھے کال آیا, اور میں نے جتنی باتیں کی نا, بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے, راوی بات خراب کر دیتے ہیں. بیچ میں کوئی راوی آ گیا تو بلی پھر شیر بن جاتی. اب میں نے کہا ایک بلی ایسی تھی, یہ بھائی نے سنا, ولی بھائی نے کہا ایک بلی ایسی تھی. وہ بلی
1 سال میں تو شیر بن جائے گی. لالچ میں کرو، جتنا جانتے ہو جس کا پروف ہو بات کرو، سینے پر نہیں جو باتیں کہ اس میں کوئی راوی نہیں ہے. پک تو کہا بھائی، میں نے کہا کارگزاری سناؤں. کہا مجھے ایویشن ڈپارٹمنٹ سے کال آیا کہ آپ کا انٹرویو لینا ہے. میں گیا صافے کے ساتھ، کرتے کے ساتھ، ٹخنوں کے ساتھ، پائجامے کے ساتھ، سلیپر کے ساتھ، مانچسٹر میں گیا. تو میں بھی بیٹھا جہاں لوگ انٹرویو کے لیے آئے تھے. تو مینیجر اٹھ کر آیا، اس نے دیکھا یہ صافے والا، یہ کرتے پاجامے والا بھول سے شاید ہی آ گیا ہے. تو میرے پاس آ کر کہا، برادر perhaps you have come at a wrong place. This is the place for the people who have come for interview. I too have come for interview. تو یہ کہاں سے آیا؟ بھائی میرا 5واں 6ٹھا نمبر تھا اور میں نوٹ کر رہا تھا کہ اس کے پہلے جتنے لوگ انٹرویو دے رہے تھے I did not understand it. Will you repeat? وہ کنفیوز ہو رہے تھے. میری باری آئی یا اس کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو سوال کرتا تھا پھٹافٹ جواب دے رہا تھا. کوئی کنفیوژن نہیں، ڈر نہیں، جواب ملے گا نہیں ملے گا، بے دھڑک جواب دے رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو پتا تھا کہ میرا سلیکشن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرا سلیکشن تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر اس نے پاس کروا دیا یہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر اس نے ناپاس کیا تو رشوت دے کے بھی یسر نوسر کر کے میرا کام بننے والا ہے. میرا انٹرویو ہوگا. ویل ویل لیٹ یو نو آفٹر ویک. 1 ویک کے بعد کال نہیں آیا. شیطان نے کہا، بھائی تمہارا صافہ، تمہارا کرتا، تمہارا پائجامہ، تمہاری داڑھی کھیل بگاڑ ڈالا. بس وسا یقین کام بگاڑ ڈالا. 1 ہفتہ ہوئی. 15 دن کے بعد کال آیا، آپ آئیے. میں گیا. اس نے کہا پہلے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. کس بات کی؟ The day I interviewed you, I selected you, I found you the most appropriate person for the job. But بات یہ تھی کہ تمہاری ظاہری شکل دیکھ کر، یہ تمہارا صافہ، یہ تمہاری پگڑی، مجھے لگا کیا مینیجر آپ کو ایکسیپٹ کرے گا؟ ایویشن ڈپارٹمنٹ بھی ڈیفنس میں کرے گا؟ پھر مجھے خیال آیا کہ میرا کام تو انٹرویو لینا ہے، جاب تو مینیجر دے گا. تو میں نے کل مینیجر سے کہا کہ اے ویک ایگو میں نے اس آدمی کا بھی انٹرویو لیا تھا، لیکن سر کیا جسٹ لک ایٹ ہم، ہاؤ کین وی ایڈجسٹ ہم. یہ ماحول میں یہ صافے والا، یہ داڑھی والا، کرتے والا کیسے ایڈجسٹ ہوگا؟ آئی ایم سوری. کل میں نے مینیجر کو دیا، اللہ کے گھر میں بیٹھا اور کہتا ہے مینیجر نے کال ہم ہی لکس ویری اسمارٹ. میں جواب دینا ہے اللہ کو. کال ہم ہی لکس ویری اسمارٹ. تو آپ جائیے. تو مجھے کہا سر ہی از اے پرسن ہو ہیڈ انٹرویوڈ. میں وہاں گیا تو کہا وی ہیو سیلیکٹڈ یو. تو اس نے کہا کہ سر 1 ریکویسٹ، ونٹر میں 1 بجے ظہر، 2:30 بجے عصر اور 3:45 بجے مغرب، اور ان ایام میں آفس میں رہوں گا، اور میں تو مذہبی خیال کا آدمی ہوں. آپ مجھے اجازت دیجئے میں ایک نماز میں 5 منٹ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں. اور ہمارے اکابرین کہتے ہیں فرض ہے. اگر کوئی تم کے نماز کی اجازت دے تو خوشی مت پڑھو، ہاں سنت بھی پڑھ رہے ہیں اور دعا بھی مانگ، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. اس نے آپ کو اجازت دی اور فرض چھٹی کر لو. تو یہ نہیں کہ صاحب اجازت دی تو نفل بھی پڑھ رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں. اس نے آپ کو 15 منٹ کی اجازت دی نماز پڑھنے کی، آپ 16 منٹ نہ لگائیے. 16 منٹ خیانت ہے. تو آپ مجھے یاد دیں گے میں 5 بجے کے بعد بیٹھ کر اس کو کمپنسیٹ کر دوں گا. اس نے نہ بھی نہیں بولا
کہ اس کا دل چاہتا تھا، ہاں نہیں بولا کہ اصول بن جائے، نو پرابلم۔ پھر 1 مہینے کے بعد آ کر پوچھتا ہے کہ آپ کیا اب بھی 5 بجے کے بعد بیٹھتے ہیں کیا اور وقت لگاتے ہیں کیا؟ کہا جی ہاں، ناٹ نیسیسری۔ اس نے دیکھا کہ یہ نماز میں اگر 15 منٹ لگاتا بھی ہے تو یہ 8 گھنٹے میں 10 گھنٹے کا کام کر لیتا ہے۔ حدیث ہے، جس نے نیچے والے مالک کا حق ادا نہ کیا اس نے اوپر والے مالک کا حق ادا نہ کیا، جس نے نیچے والے کے ساتھ مال چوری کی اس نے اللہ کے ساتھ بھی چوری کی، نو پرابلم۔ پھر 2 مہینے کے بعد آیا، وی نیڈ 2 persons more، ہم کو اور 2 چاہیے، اینڈ وی گیو یو دا رائٹ ٹو سیلیکٹ، ہم کو 2 آدمی اور چاہیے، تمہارے جیسے ہوں، تم ان کا انٹرویو لو، اگر تم مطمئن ہو ہم بھی مطمئن۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ مینیجر نے اپنا انٹرویو کا حق ہمارے بندے کو دے دیا، ہم کو تم پر بھروسہ ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، جو لوگ اس کام سے مناسبت رکھتے ہیں وہ دل میں یہ خیال چھوڑ دیں کہ ہم لوگوں کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنی اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ اب ممکن ہے اپنے ساتھی اس میں بیٹھے ہوں گے، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، ایک زمانے میں تبلیغ ایک کام تھا جس میں لوگ اپنی اصلاح کے لیے نکلتے تھے، اب تبلیغ ایک جماعت بن گئی، دوسروں کی اصلاح کی فکر کر رہی ہے۔ میرے زمانے میں ایسے پتہ ہم اس لیے نکلتے، کچھ اخلاق آئے معاملات آ جائے، ایک کام تھا، اب تبلیغ ایک جماعت بن گئی دوسروں کی اصلاح کی۔ اس لیے بھائی، آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہ میں ہمارے کام کی کوئی قیمت آئے تو آپ کو اپنی زندگی بدلنی پڑے گی۔ آپ کتنا وقت لگا رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں، کتنی قربانی دے رہے ہیں، یہ اصل نہیں ہے، آپ جہاں گئے وہاں سے کیا لا رہے ہیں۔ انڈیا میں وہ ہوتا ہے نا چور بازار، آپ کے یہاں لگتا ہوگا، ہمارے یہاں سنڈے مارکیٹ لگتا ہے، سنڈے مارکیٹ، تو وہاں نئی نئی چیزیں سستے میں آتی ہیں، تو ہم کبھی چلے جاتے ہیں۔ ہم جب وہاں گئے تو ہمارا کوئی ویزا تھا نہیں، تو پڑوسی نے کہا کیا ہے آپ کا حساب کتاب؟ ان کا ویزا لگانی ہے، تو کچھ تھوڑا سا سامان، 1-2 پیالے، کچھ سوسر، 1 تھالی وغیرہ، ان کا چلو، کوئی انٹینشن نہیں، کیا کچھ نہیں، لیکن آئے تو ہم دونوں میاں بیوی کے ہاتھ میں کیریئر بیگ تھے۔ تو میں سوچوں چور بازار جانے والا خالی ہاتھ نہیں آتا، تو تبلیغ کا تو اعمال کا سپر مارکیٹ ہے، اس میں خالی ہاتھ آنے والا بدقسمت یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ میں پورے رسوخ کے ساتھ کہتا ہوں، تبلیغ اعمال کا سپر مارکیٹ ہے، اس لیے کہ یہاں مجاہدے پر اللہ وعدہ کر کے دیتا ہے۔ یہاں کوئی مولوی صاحب تربیت نہیں کرتے، کوئی امیر صاحب تربیت نہیں کرتے، کوئی پیر صاحب تربیت نہیں کرتے، یہاں جو جاتا ہے مجاہد صاحب وقت لگائے گا، اللہ فرماتا ہے اللہ کے راستے میں جو ناگواری تو نے برداشت کی اس پر میرا وعدہ ہے، میں تمام راہیں کھول دوں گا، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، اخلاق، معاملات، معاشرت، شرم، حیا، سادگی، خدمت خلق۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں نکلو تو یہ نیت کرو کہ ہمیں اللہ وہ نور عطا فرما، وہ قوت عطا فرما۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تڑکیشور کے مشہور مدرسے میں گئے، وہاں ظہر کے بعد منتظمین نے ان کو جماعت خانہ دکھایا، کہا مجھے اس جماعت خانے میں عبادت کا نور محسوس ہو رہا ہے، کہ حضرت کلاسز دیکھیے، یہ فقہ کے ہے، یہ حدیث کے ہے، یہ عربی کے ہے، فارسی کے ہے۔ تو کہنے لگے مجھے ہر کلاس میں علم کا نور محسوس ہوا۔ پھر کہا حضرت
ہمارے کچھ بچے اللہ والوں سے بعید بھی ہیں، وہ شام کے ذکر کرتے ہیں، ہے چھوٹا کمرہ، کہا ماشاءاللہ اس کمرے مجھے ذکر کا نور محسوس ہوا۔ مسجد میں عبادت کا نور ملا، مدرسے میں علم کا نور ملا، خانقاہ میں ذکر کا نور ملا۔ پھر رات کو حضرت کا بیان ہوا، اور دوران بیان حضرت نے ایک جملہ کہہ دیا، ان لوگوں نے کتنا قبول کیا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ حضرت نے کہا مسجد میں عبادت کا نور ملے گا، مدرسے میں علم کا نور ملے گا، خانقاہ میں ذکر کا نور ملے گا، اللہ کے راستے میں ایمان کا نور ملے گا، اور جتنا ایمان کا نور اندر ہوگا اتنا ہی علم ہضم ہوگا۔ علم کا ہاضمہ سننے سے نہیں رکھتا، علم کو دماغ قبول نہیں کرتا، سٹور کرتا ہے، دماغ علم کو سٹور کرتا ہے اور دل قبول کرتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کس نے کہا نا، لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑیے۔ ہر معاملے کو عقل کی روشنی پر نہیں، عشق کی اسمت۔ ابراہیم علیہ السلام گویا ایک اٹاری پر کھڑے تھے اور وہاں سامنے آگ تھی۔ عقل بولی آتش نمرود ہے، جل جائے گا۔ عقل بولی آتش نمرود جل جائے گا، اس سے صبر نہ ہوا۔ عشق بولا گلشن محبوب ہے، پھل جائے گا۔ عشق غالب آ گیا۔ یہ کام عقل کا نہیں ہے، یہ عشق کا ہے۔ کیوں اللہ کا دین دنیا میں غالب نہ ہو؟ کیوں ہر گھر سے برائی نہ نکلے؟ کیوں رسول اللہ کا باغ آباد نہ ہو؟ جس باغ کو صحابہ نے اخلاص سے، وہ ویران ہو رہا ہے۔ کیوں میرا اس پہ مال نہ لگے؟ کیوں میری جان نہ لگے؟ کیوں میری زندگی نہ لگے؟ یہ عقل کا معاملہ نہیں ہے، عشق کا معاملہ ہے۔ اور فانی بدائنی کہتے ہیں، عقل مندوں میں جو دیکھا تو محبت ہی رہی۔ جو عقل والے ہیں نا، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے، کیا تین چلے، یہ کیا گشت، یہ کیا چکر ہے، یہ جمعرات کا اجتماع۔ عقل مندوں میں جو دیکھا تو محبت ہی نہیں، اس لیے عشق نظر آتا ہے دیوانوں۔ تو بولو بھائی، صرف عقل سے کام لوگے، کبھی دل سے بھی کام لوگے؟ تو دل گواہی دیتا ہے کہ محمد صاحب کا ہم پر حق ہے، میری ماں کا مجھ پر حق ہے، میرے باپ کا مجھ پر حق ہے، میرے بھائی کا مجھ پر حق ہے، میرے بیٹے کا مجھ پر حق ہے۔ خدا کی قسم رسول کا اس سے زیادہ حق ہے۔ اس لیے بھائی اس حق کی ادائیگی میں اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ فروری میں پورے صوبے کا جوڑ طے پایا ہے اورنگ آباد میں۔ اورنگ آباد والے بازی لے گئے، کل مشورہ تھا، تھانہ والوں نے زور لگایا، بیرون نے زور لگایا، کیا بھائی اورنگ آباد ملا؟ تو ابھی